اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انشقاق آیت نمبر 12 پڑھ رہے تھے۔ دو طرح کے انسان کا ذکر ہو رہا تھا، ایک تو وہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم لوٹے گا، اور جس کا اعمال نامہ اس کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَى صَلَايَا یسلایو، جس کو یسلا پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ یہ بہت جگہ پہ گزر چکا ہے، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، تو یسلا وہ داخل ہوگا سعیرہ آگ میں، وَيَصْلَىٰ سعیرہ اور وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اِنَّهُ بے شک وہ کانا ہے یا تھا، کانا کا مطلب تھا، کاوانا یکونو، ضربا یضربو، تو کاوانا کو پڑھا جاتا ہے کانا وہ تھا۔ انہو کانا بے شک وہ تھا، فی اہلہ اپنے گھر والوں کی اس طرف یا اپنے گھر والوں کے ساتھ، مسرورا خوش و خرم، مسرور۔ انہو ظن بے شک، ظن اس زنانا، ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ اب اس جیسے الفاظ جس میں شد ہو اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس میں دو طرح کے لفظ ہیں، نون علیحدہ ہے جس کو ملا کے نا پڑھا جاتا ہے، جیسے زنانا جس کو زننا پڑھا جاتا ہے، یا بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ انہو ظن بے شک وہ گمان کرتا تھا، ان لن یحور کہ کوئی لوٹنا نہیں ہے۔ لن یحور آ گیا نا، میں نے بتایا تھا نا لم، جب لم ہوگا نا لم یضرب تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اس سے اس کا مطلب ماضی میں چلا جاتا ہے، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، لم یضرب اس نے نہیں مارا، لیکن جب لام نون لگتا ہے ان کے ساتھ تو نفی بھی ہو جاتا ہے اور فکرہ مستقبل میں چلا جاتا ہے، جیسے لن یضرب وہ ہرگز نہیں مارے گا، تو لن یحور ہرگز نہیں لوٹے گا۔ انہ ظن بے شک وہ یہ گمان کرتا تھا، ان لن یحور کہ وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ اچھا یہاں پہ نا دوسری قسم کا ذکر ہے جہنمیوں کا۔ میں نے بتایا تھا جو جنتی ہوں گے وہ قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کہ بھی ان کو درجہ جنت میں ایک ملے گا، لیکن جو کافر لوگ ہیں نا وہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی زندگی میں خوش و خرم تھے اور مگن تھے، جو بھی انہوں نے دنیا میں حاصل کیا تھا انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے ہماری جو بھی خاندان ہے، فیملی ہے، یہ ایسے ہنستے مسکراتے خوش رہے اور ہم یوں ہی اکٹھے رہیں، زندگی میں انجوائے کریں، مزے کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، تو خوش و خرم رہنا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ سورہ آگے المطففین میں بھی آئے گی بات، کہ دنیا کو انجوائے کرنا، دنیا کو مزے اڑانا، یہ چیز ان کے ذہن میں تھی، جبکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہوتے ہے، آخرت اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ دنیا میں اسے جو بھی اللہ کی طرف سے پابندیاں اور احکام دیے گئے ہیں اس کو اس نے فالو کرنا ہے، اس میں اب ظاہر ہے اس کی طبیعت پہ وہ چیز گراں گزر سکتی ہے، کوئی اسلام کی پابندی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، حکم پہ عمل کرتا ہے۔ تو اس طرح دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن آخرت جنت ہے، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ دنیا میں ان کے لیے چونکہ آخرت کی کوئی زندگی ہے نہیں، انہیں لگتا ہے ہم مریں گے اور زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے جتنا انجوائے کر لو اس دنیا میں کر لو۔ تو یہ جو ہے اپنے گھر بار میں خوش و خرم رہنا، اپنی کامیابیوں پہ مطلب فخر کرنا، انہی چیزوں میں مگن رہنا، یہ چیز جو ہے نا یہ کافر کو پھنساتی ہے۔ انہ ظن ان لن یحور کہ وہ بھی گمان کرتا تھا کہ وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ اسی سے متعلق ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ملاقات کی ہم سے، ورضوا بالحیات الدنیا اور وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں راضی ہیں، رضو کا مطلب راضی، اور وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بہا اور وہ اطمینان میں ہیں اس سے متعلق کہ بس ٹھیک ہے یہی زندگی بہت ہے، ہم اسی میں خوش ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی میں مگن رہنا، انہی کی کامیابیوں پہ مطمئن رہنا، خوش رہنا، یہ اسلام کا طور طریقہ نہیں ہے۔ تو انہ ظن ان لن یحور بے شک وہ یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوٹے گا نہیں، بلا کیوں نہیں، ان ربہ بے شک رب اس کا رب، کان بہ بصیرا تھا اسے دیکھ رہا تھا، بصیرا دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا اعمال کر رہا ہے کیا نہیں۔ تو
باقی ایک اگلا حصہ جو ہے نا وہ مختلف چیز ہے، اس کا مختلف مفہوم ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔